پتہ ہے مایوسی گناہ ہی نہیں بلکہ ایک بیماری بھی ہے، اور امید ثواب ہی نہیں بلکہ صحت مند ہونے کی علامت بھی ہے۔ لہٰذا نا امیدی سے دور رہیں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ آپ نے شاید کبھی اپنے ارد گرد کوئی ایسا درخت دیکھا ہو جس کے پتے بالکل مرجھا گئے ہوں اور آہستہ آہستہ وہ اپنی ٹہنیوں کو چھوڑ گئے ہوں، مطلب اس سے الگ ہو کر گرے ہوں۔ کیا وہ درخت مایوس ہو جاتا ہے اور اپنی بے رونقی پہ، یا کوشش کرتا ہے اور انتظار کرتا ہے اچھے وقت کی؟ اگر ایک درخت جیسی ساکت چیز جو حرکت نہیں کر سکتی وہ نہیں گھبراتی، تو ہم تو انسان ہیں، ہم کیسے ہمت ہار جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے رب سے مایوس ہو جاتے ہیں اور موت کا سوچ لیتے ہیں۔ لہٰذا مشکل وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ان سے مدد اور صبر مانگیں اور اپنی زندگی کے مختلف رنگوں سے لطف لیں، اور یقین مانیں اگر اچھا وقت آپ کی زندگی میں نہ رہا نا، تو آپ کو اس زندگی کی قدر نہیں رہے گی۔ اس لیے مشکل وقت میں بھی اللہ کا شکر ادا کیا کریں، کیونکہ یہ وقت ہمیں اچھے وقت کی قدر سکھاتا ہے۔ اور میں جانتی ہوں کہ بعض دعائیں اتنی شدت سے مانگی جاتی ہیں کہ لگتا ہے کہ پوری نہ ہوئیں تو سانسیں اکھڑ جائیں گی، کیونکہ کچھ دعائیں زندگی سے جڑی ہوتی ہیں۔ غم شدت پکڑ جائیں تو آنکھیں خود بخود آسمان کی جانب اٹھنے لگتی ہیں۔ تم یہاں ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں لانا چاہتا تھا۔ جو کھویا ہے تم نے وہ اللہ کی مصلحت کا حصہ تھا۔ تم اللہ سے اسے دوبارہ مانگ رہے ہو کیونکہ اللہ نے تمہیں دعا کا راستہ دکھایا ہے اور تمہارا دل دعا کی جانب موڑ دیا ہے۔ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا تو پریشان کیوں ہو؟ ان دعاؤں سے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ معجزے کرنا جانتا ہے، تو تم صرف دعا کرو جو تمہارا کام ہے۔ اللہ کے کام کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنے کام کرنا بخوبی جانتا ہے۔